تو سب سے پہلے کون خلق ہوا؟ نور. اور اسی نور کے سارے کرشمے، یعنی پوری کائنات، یہ مادی کائنات، اس کے پیچھے کیا کار فرما ہے؟ اس کے پیچھے کار فرما ہے برقی شعائیں کہہ لو، لائٹ کہہ لو، نور کہہ لو، نور کار فرما ہے. خدا نہیں، خدا کا پیدا کیا ہوا نور. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نور السماوات والارض کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس پوری کائنات میں اللہ کا نور کار فرما ہے، جسے اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا ہے. آئیے اب دوسری مشکل بھی حل کر دوں. بڑے پریشان ہو جاتے ہیں مولوی معراج کے مسئلے پہ آ کے، اور پکارنا شروع کر دیتے ہیں بھائی یہ ناممکن ہے. کیوں کہتے ہیں بھائی کیسے سمجھاؤ گے غیر مسلموں کو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب کنڈی ہلتی رہے رسول معراج کر کے آ جائیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ پردہ ہلتا رہے گھر کا، معراج کر کے واپس آ جائیں. نہیں بھائی خواب میں ہوا. ایک کیفیت تھی، خواب کی کیفیت تھی. اچھا، جہاں جہاں جس نبی نے خواب دیکھا اللہ نے اسے خواب کہا کہ نہیں کہا؟ اگر خواب ہے تو اللہ کہتا خواب ہے. جناب یوسف نے خواب دیکھا تو خواب کہا ہے. جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تو خواب کہا ہے. قد صدقت الرؤیا کا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ خواب کو؟ معاذ اللہ، خواب تو خواب ہے. جس نے بھی خواب دیکھا اللہ نے بتا دیا یہ خواب تھا. جناب یوسف نے خواب دیکھا ہے، جناب ابراہیم نے خواب دیکھا ہے، لیکن یہاں خواب کا تو ذکر نہیں ہے. ارے تو پھر کیسے سمجھائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بشر، انا بشر مثلکم، قرآن کی آیت ہے. میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج مسئلے کو حل کر لو. یہ نوری بشری کے چکر میں نہ پڑا کرو. پہلے اختیارات دیکھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ افضل البشر اور افضل المخلوقات کون ہے. کیونکہ کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ بشر. ساری مخلوقات میں سب سے افضل کون ہے؟ ہر بشر نہیں، ہر بشر نہیں، کیونکہ یہی بشر تو اذل المخلوقات بھی ہے نا. اولئک کالانعام ہے نا، بل ہم اضل. یہ تو جانوروں کی طرح بھی ہے اور بلکہ جانوروں سے بدتر بھی ہے. تو یہ افضل المخلوقات اور افضل البشر کا معنی کیا ہے؟ اب سنیے آپ، آئنسٹائن کی تھیوری، اور بڑی مشہور تھیوری. میں نے پھر عرض کر یہ نہ سمجھے کہ بڑی کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے میں جاہل ہوں بالکل. لیکن جیسے لوگ اپنے مطلب کی باتیں نکال لیتے ہیں تو ہم بھی تو سائنس سے ذرا اپنے مطلب کی باتیں نکالیں نا. اتنا تو حق ہمارا بھی ہے نا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تھیوری E=mc². انرجی کی اسکور اس نے تھیوری دی ہے آئنسٹائن نے. انرجی کی تھیوری جو آج تک جاری رہی یہی ہے. E=mc². کیا مطلب ہے؟ E سے انرجی برابر ہے mc². m یعنی ماس، پارٹیکلز، وزن اس کا. انرجی برابر ہے وزن، اور اس کے بعد c² یعنی ویلوسٹی آف لائٹ کی رفتار کہہ لیجئے، نور کی رفتار. یہ تھیوری دی گئی. اس کے برابر ہے انرجی برابر ہے اس کے پارٹیکلز، ماس اور ویلوسٹی آف لائٹ، بجلی کی رفتار کی. اب اس کی تھیوری کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان نور کی رفتار حاصل کر لے، کوئی انسان نور یعنی بجلی، اس برق کی رفتار، روشنی کی رفتار حاصل کر لے اور اس کا وزن بھی ویسا ہی ہو جائے تو وہ انسان نور بن جاتا ہے. یہ سائنس کی تھیوری ہے، میری نہیں. سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان روشنی کی رفتار حاصل کر لے اور اس کا وزن بھی ویسا ہو جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ نور بن جاتا ہے. پھر اس کی رفتار بھی نوری ہو جاتی ہے. بس یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ شب اسراء ہوا کیا، شب معراج ہوا کیا؟ جو نور کا خالق ہے، کائنات میں جس کا نور کار فرما ہے، بلانے والا وہ جسے بلا رہا ہے، وہ پہلا نور جو اللہ نے خلق کیا. اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے، یہ مولا فرماتے ہیں نور خلق کیا. رسول فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. اول ما خلق اللہ نور، بلانے والا کائنات کا نور. اللہ نور السماوات والارض، جسے بلا رہا ہے وہ عالمین کی بقا کا نور.
ابھی ثابت کر دوں گا عالمین کی بقا کا نور کیسے ہے. عالمین کی بقا کا نور. اب مجھے بتاؤ شب معراج بس یہی تو ہوا کہ عالمین کے رحمت نے, عالمین کے رسول نے, کسی ایک امت کا رسول نہیں, رحمت للعالمین, وجہ بقائے عالمین. عالمین اس کے نور کے محتاج ہیں, وہ عالمین کا محتاج نہیں. بلانے والا نور, جانے والا, عالمین پہ اختیار رکھنے والا. بس اتنا ہی تو ہوا کہ رفتار اور نور کو رسول کے قبضے میں دے دیا اللہ نے. تو جب نور بن گیا تو فاصلے سمٹ گئے یا نہیں سمٹ گئے؟ یہ ہے شب معراج. امکان کی بات کی نا آئنسٹائن نے, تو امکان کی بات کی, مگر اسے نہیں معلوم کہ کتنی بڑی حقیقت بیان کر گیا. کہہ رہا ہے یہ امکان ہے کہ اگر کوئی انسان یہ دو کام کر لے تو نور بن جائے گا. اب سمجھ میں آئے کہ انسان نور کیسے ہوتا ہے, نور انسان کیسے بنتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات کہ نوری بشری کا مسئلہ نہیں, مسئلہ ان اختیارات کا ہے کہ جو اللہ جن کے لیے کائنات کو خلق کر رہا ہے انہیں اختیارات دے کے بھیج رہا ہے. بھائی تو معجزات میرے لیے ہیں, معصوم کے لیے نہیں. معصوم کے علم کا ادنا سا کرشمہ ہے کیونکہ وہ اختیار رکھتا ہے نا اس کائنات پہ. اللہ نے دیا باذن ربی, باذن ربی. گمراہ مت ہو جانا, کوئی تمہیں گمراہ نہ کر بیٹھے, کبھی گمراہی کی طرف نہ جانا. اسی لیے تو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہے علی. اسی لیے تو ریش مبارک آنسوں سے تر ہے کہ اللہ نے وہ نعمت دے دی, کائنات کا ولی بنا دیا, اختیار دے دیا. جتنا اختیار بڑھتا گیا سر جھکتا گیا یا نہیں علی کا اللہ کی بارگاہ میں. اور کیا حال ہوگا ان لوگوں کا کہ جو علی کا نام لے اور سینہ تان کے گناہ کرے. علی کے ماننے والے جو چاہیں کریں. عجیب ہے, جو کائنات کا مولا ہے اس کی انکساری کا عالم تو یہ ہے, اس کی انکساری کا عالم تو یہ ہے. کیوں ان نعمتوں پہ رو رہا ہے شکر کے طور پہ جو اللہ نے دی ہے, ورنہ ہر ایک کو کیوں نہیں دے دی اس نے. اس انعام اکرام پہ رو رہا ہے, پروردگار تو نے ہمیں اس قابل پایا, ہم اہل بیت کو اس قابل پایا. تو وجہ بقائے عالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے لیے رسول بنا کے بھیج رہا ہوں. ایک تھوڑی ہے رسول ہے حاضر ناظر نہ معلوم بحثوں میں پڑے ہوئے ہو, الٹی سیدھی بحثیں جن کا کوئی علم نہیں لوگوں کو, وہ لے کے بازاروں میں مسئلے گھوم رہے ہیں. جا کے دیکھو تو تمہیں سمجھ میں آئے کہ نوری بشری کا مسئلہ ہے کیا. یہ وہ اختیار ہے معصوم کا کہ وہ لائٹ کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے. افضل البشر ہے, افضل المخلوقات ہے. اولیاء ایسے گزرے ہیں اہل بیت کے دسترخوان کے نمک کھانے والے, نمک خار, اپنے آپ کو سگے کھوئے شیر یزداں کہنے والے, کیسے کیسے کرامت کے لوگ گزر گئے. تو جب ان کا صدقہ ملا تو عام انسان کو کیا مرتبہ مل گیا, ولایت کے کس درجے پہ پہنچ گئے وہ لوگ. علم کے ذریعے پہنچے یا جہل کے ذریعے؟ کس ذریعے سے پہنچے؟ پڑھ لکھ کے پہنچے, علم کے ذریعے پہنچے, یا جاہلانہ طرز زندگی سے؟ علم کے ذریعے. یعنی ڈوبتے چلے گئے علی کے سمندر میں, علی کی معرفت کے سمندر میں ڈوبتے چلے گئے, ڈوبتے چلے گئے. یہ سمندر ایسا ہے علی کی معرفت کا جس میں غوطہ لگاتا ہے اس کو باہر نکلنے کو دل نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ میں اور گہرائی میں جاؤں, میں اور گہرائی میں جاؤں. پروردگار مجھے باہر نکلنے نہ دینا اس سمندر سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بحر علم کیا ہے؟ وہ کون سے فضائل ہیں کہ سارے درخت قلم بن جائے, لکڑیاں قلم بن جائیں, سب سمندر سیاہی بن جائے, تو بھی ان کے فضائل تو ڈھونڈو تو صحیح کہاں ہے فضائل. چند واقعات میں رکھے ہوئے ہیں, اور چند واقعات ختم تو گالیاں دینا شروع دوسروں کو, اور دوسروں کا حصہ بھی ختم تو اپنوں کو ہی دینا شروع. کیا فضائل پڑھ رہا ہے علی کے بھائی؟ ہم نے خوب مجلسیں سنی ایسی, پوری 1.5 گھنٹے گالیاں دیتا رہا ان کو کہ جو علی کے فضائل نہیں پڑھتے, وہ پورے 1.5 گھنٹے میں حسرت رہی کہ خود ہی کوئی ایک فضیلت پڑھ دیتا. فضائل خود نہیں پڑھ رہا ہے, دوسروں کو گالیاں دے رہا ہے اور الزام دوسروں پہ ڈال رہا ہے. چاہو غور تو کرو, علی کی زندگی تو دیکھو, تو تمہیں پتہ چلے گا کہ نوری بشری کا مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ اختیار ہے جو اللہ نے دیا ہے, یہ وہ اختیار ہے. اور یہ اسی اختیار کی بدولت
ہر نبی کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا گیا کہ پروردگار تو نے یہ نعمت سے نوازا، اتنا بڑا منصب دے دیا، اتنا بڑا انعام و اکرام ہم کو دے دیا، اس درجے پر پہنچا دیا۔ تو ایسے واقعات تو ہمارے ساتھ بہت سارے گزرے، کہنے کا ذکر تو کرو نا۔ اور پھر ایک اور، جیسے آپ صبح شام، آپ تو ماشاءاللہ عادی ہیں ان تمام چیزوں کے، ان شہروں میں تو بہت ہی زیادہ ان میں سب سے دلچسپ مسئلے یہی ہوتے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی ایک نیا شگوفہ تو چھوڑو، پتہ تو چلے، مجلس میں کچھ نہیں ملا تو کچھ اور لطیفہ چھوڑ کے جاؤ، کچھ تو کر کے جاؤ، ایسے تو مزہ نہیں آئے گا۔ 5 مجلسیں پڑھ کے مولوی چلا گیا اور ہم نے اس کے پیچھے کوئی ٹین ہی نہیں باندھا۔ کوئی تو بات پکڑو بھائی، 5 دن پڑھ کے گیا، ہمارے شہر میں رہ کے گیا ہے، آخر کوئی تو ایک بات نکالو جس کے بعد تیرا 2 مہینے تو چین سے گزرے، 2 مہینے لوگوں میں 6 میں گوئیاں رہے، مردوں میں، خواتین میں، عورتوں میں، کوئی موضوع تو ہو، کوئی تو بات کرنے کو ہو، تو کوئی تو بات پکڑو۔ تو جہاں یہ مزاج بن جائے، جہاں یہ مزاج ہو جائے، اللہ رحم کرے بس ہماری حالتوں پہ، بلکہ ان لوگوں کی حالتوں پہ کہ جو یہ سارے کام کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا اب کوئی نہ کوئی بات تو پکڑنی ہے۔ لہٰذا کہا کہ لیجیے صاحب، یہ کہتے ہیں تم حد سے آگے بڑھ جاتے ہو مولا کے فضائل میں، بتائیے کو مولا کے فضائل کی کوئی حد ہے؟ اب دیکھیے کتنا منطقی سوال ہے، عقلی ہے، جاہل آدمی یہ بات نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے برین ہے نا، بات صحیح ہے، بات صحیح ہے۔ بتائیے صاحب، یہ عجیب باتیں لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں حد سے آگے نہ بڑھائے کرو، حد سے آگے نہ بڑھا کرو، بتائیے مولا کے فضائل کی کوئی حد ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے نا۔ آج مجھ سے جواب لیتے جائیے، ماشاءاللہ۔ اب جب کوئی یہ بات کرے فوراً جواب دے دیجئے، پھر دوبارہ آپ کو بھی کہے گا یہ بھی فلانا ہے، فلانا کہہ رہا ہوں، وہ نام نہیں لیا میں نے، وہ جو یہاں پہ نام لیا جاتا ہے، یہ بھی فلانا ہے۔ جواب نہیں دے گا، جواب تو ہوگا ہی نہیں، اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں آپ سے چیلنج کر کے، جواب نہیں ہوگا، بلکہ کہے کہ تو فلانا ہے، یہ فلانے والا ہے۔ کس کی پنجویز میں چلے جاتے ہو تم؟ نہ جا، ادھر بیٹھا کرو، یہاں علمی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ چوک پہ بیٹھو ہمارے ساتھ، فٹ پاتھ پہ بیٹھو، ہمارے ٹھیلیوں پہ بیٹھو، اڈوں پہ بیٹھو، یہاں تمہیں صحیح معلومات ملے گی۔ دین ہم بتائیں گے تمہیں کیا ہے، وہ کیا بتائے گا مولوی، اس کو کیا پتا دین کا کیا ہے۔ سنو، علی کے فضائل کی کوئی حد ہے؟ نہیں ہے، اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ کوئی شک نہیں، دلائل ہیں۔ علی ہے جس کے فضائل کی کوئی حد نہیں۔ یہ بتاؤ میری حدود ہے یا نہیں؟ میری کوئی حد ہے یا نہیں؟ تمہاری کوئی حد ہے یا نہیں؟ تو اگر یہ بات کی جائے کہ حد سے نہ بڑھو تو وہ فضائل کی بات نہیں ہو رہی۔ اپنی حدود سے آگے نہ بڑھو، جو تمہاری حد ہے اس کے اندر رہو، آگے جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ تمہاری حد کتنی ہے، تمہارا علم کتنا ہے، اپنی حد سے آگے نہ بڑھو، اپنی حدود کے اندر رہو۔ جتنا کہا گیا ہے اتنا کہو، جتنا کہا گیا ہے اتنا مانو، جو کہہ دیا گیا وہی بہت ہے۔ اگر سمجھنے کا دعویٰ کرو گے علی کے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ میں نے نہیں کہا، یہ رسول نے کہا کہ یا علی تجھے نہ سوائے اللہ کے میرے کسی نے نہیں سمجھا، اللہ کو سوائے میرے اور تیرے کسی نے نہیں سمجھا، اور مجھے سوائے اللہ کے اور تیرے کسی نے نہیں سمجھا۔ زیادہ سمجھنے کا دعویٰ کرو گے نا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی عشق میں مزہ ہے جس میں جہالت باقی رہتی ہے۔ کون سی جہالت؟ تشنگی کی، پیاس، یعنی بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور علی کے عشق میں ڈوبتے چلے جاؤ۔ جب علی کے عشق میں ڈوبو گے تو تمہارے کرداروں پہ خود بخود اثر پڑتا چلا جائے گا۔ وہ علی کا عشق کا جو کردار نہ بدل سکے، علی کا عشق تو کردار پیدا کرتا ہے، کردار بناتا ہے، قمبر جیسے کرداروں کو وجود میں لاتا ہے، فضہ جیسے کرداروں کو وجود میں لاتا ہے، میثم تمار جیسے کرداروں کو وجود میں لے کر آتا ہے علی کا عشق۔ تو عشق علی کی یہ راہیں ہیں، صراط مستقیم ہے یہی علی، اور اس کے علاوہ کوئی ہے؟ یہی صراط مستقیم ہے۔ ذرا سا ادھر ادھر ہوئے اور گئے کام سے نہیں، یہی صراط مستقیم۔ جو علی نے کہا ہے، جو کیا ہے وہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی دعا یہ نہیں تھی کہ اے اللہ علی کو حق پہ قائم رکھنا، یہ نہیں کی رسول نے دعا، یہ کی دعا یہ تو نہیں کی نا، اے اللہ رسول کو حق کے راستے پہ رکھنا، اے اللہ رسول کو، علی کو ایمان کے راستے پہ رکھنا، اے اللہ
علی کو حق کے راستے پر رکھنا، یہ دعا تو نہیں کی نا، یہ تو دوسروں کے لیے کی، اور ان کے لیے بڑی قابل فخر ہے یہ دعا، لوگ نقل بھی کرتے ہیں۔